ابھی میں عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا رب انی ظلمت نفسی، صحیح، میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا، صحیح، یہ ریگریٹ ہے نا، ریگریٹ، بالکل ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. صحیح، صحیح، تو یہ، اور پھر رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ، یہ ریگریٹ ہے، صحیح، اعتراف بھی ہے صحیح، اور ریگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. ٹھیک، اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. بے شک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو والا گلٹ ایک حاوی ہوا ہے آپ پہ کہ وہ جائے نہیں رہا، تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے یہ کہ آپ یوں کہہ لیں جی یہ ایمان میں کمزوری کی علامت ایمان ہے. میں کمزوری کی علامت، بالکل. ایمان جس کا پاک ہے، صاف ہے، جس شخص کو یہ ریگریٹ نہیں جا رہا، صحیح، اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے، جی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بالکل، یہ بار بار کہنا چاہیے اور توجہ کر کے معنی کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ، خوف حاوی ہو چکا، اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے. بخشنے والا جب اللہ ہے. جی، بدو ایک آیا تھا نا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دن؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا ہوں. تو دیکھیے گمان چیک کریں، یہ تو ایمان ہے. اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تو جو ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی. جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ملے. تو استغفار جو ہے نا، صحیح، بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. صحیح. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں، یہ حدیث میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں، قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ، اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے. دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت
یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت صحیح، الا باللہ، یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی یا ایک کو انفرادی. صحیح. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے، صحیح، اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، الا باللہ. ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح صحیح. تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا. واہ واہ. آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں. 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 8. اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے ہی نہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں. کیا بات. تو اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی بالکل، اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. کیا